اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حمزہ ابن حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم زیج۔ رب کریم میرے بابا جان کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ وہ مسافر عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ 8 ہجری کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہے بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا، جلتا اور انسانوں کو جھلساتا ہوا ریگزار۔ ایک تو صحرا کی اپنی صحبتیں تھی، دوسرا خطرہ رہزنوں کا تھا۔ مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا چلا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کی زرہ گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی، اس کے ہاتھ میں برچی تھی۔ اس زمانے میں مردوں کے قد دراز، سینے چوڑے اور جسم گھٹے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا، لیکن وہ جس انداز سے گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا تھا، اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی شہ سوار ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پہ خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا کہ رہزن اسے لوٹ لیں گے، اس سے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے چہرے پہ جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، یادوں سے دل بہلا رہا تھا، یا کچھ یادوں کو اپنے ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے ایک گھاٹی آ گئی، گھوڑا چڑھتا چلا گیا، خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ گھڑ سوار نے گھوڑا روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑا ہو کر پیچھے دیکھا۔ اسے مکہ نظر نہ آیا، مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا۔ ابو سلیمان، اسے جیسے آواز سنائی دی، اب پیچھے نہ دیکھو، مکے کو ذہن سے اتار دو، تم مرد میدان ہو، اپنے آپ کو 2 حصوں میں نہ کٹنے دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکہ کی سمت سے نگاہیں ہٹا لی، گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کیا اور باغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑا اپنے سوار کے اشارے کو سمجھتا تھا، نپی تلی چال چل پڑا۔ سوار کی عمر 43 برس تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا، اس کے باپ کا نام الولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن ولید کے نام کی بجائے ابو سلیمان کہلانا زیادہ پسند کیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی اور اس کا نام اسلام کی عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ مگر 43 برس کی عمر میں جب خالد مدینہ کی طرف جا رہے تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگیں، جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 610 بروز سوموار پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس وقت خالد کی عمر 24 سال تھی۔ اس وقت وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کے قائد بن چکے تھے۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند معززین خاندان میں سے ہوتا تھا۔ قریش کے عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ قریش خالد کے باپ الولید کے احکام پر فیصلے ماپتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلیمان مدینے جا رہے تھے۔ کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے گھسیٹ رہی ہو۔ جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے مڑ جاتی، لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ خالد، تو ولید کا بیٹا تو ہے، لیکن وہ مر گیا، ابو سلیمان کا باپ ہے اور وہ زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں 2 ہی نام اٹک گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک نیا دین لے کے آئے، اور الولید جو خالد کا باپ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نئے دین کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے نے پانی کی مشک پر اپنے آپ ہی رخ بدل لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر دیکھا، اس سے کوئی گول دائرے میں کھجور کے درخت اور صحرا کی جھاڑی نما درخت نظر آئے۔ گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے کود گئے، امامہ سر سے اتارا اور پانی کے کنارے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے چلو بھر بھر کر پانی اپنے سر پر ڈالا، 2-4 چھینٹے منہ پر مارے۔ ان کا گھوڑا پانی پی رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چشمے سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نما درخت کے جھنڈ تلے بچھائی اور لیٹ گئے۔ وہ تھک گئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتے تھے، مگر ان کے ذہن میں یادوں کے قافلے چل پڑے تھے۔ وہ انہیں سونے نہیں دے رہے تھے۔ انہیں 7 سال پہلے کا ایک دن یاد آیا جب ان کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ الولید بھی پیش تھا۔ وہ 622 عیسوی کی ایک رات تھی۔ قریش نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے میں قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ خالد قریش کے سرکردہ خاندان کا جوان تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی سازش میں شریک تو ہوئے، لیکن وہ قتل کے لیے جانے والوں کے گروہ میں شامل نہیں تھے۔ انہیں 7 سال پہلے کی وہ رات جو گزرے ہوئے کل کی طرح انہیں یاد تھی۔ وہ اس قتل پر خوش بھی تھے اور ناخوش بھی۔ خوش اس لیے تھے کہ ان کے اپنے ہی قبیلے میں سے ایک آدمی نے جو ان کے مذہب کو، جو بت پرستی تھی، باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو پیغمبر خدا کہہ دیا۔ ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطری بات تھی، اور وہ ناخوش اس لیے تھے کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی کرنے کے قائل تھے۔ انہوں نے کبھی سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کی سوچی بھی نہیں تھی۔ بہرحال انہوں نے اس سازش کی مخالفت نہیں کی، لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا کو مقررہ وقت پر قتل کرنے کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان خالی تھا۔ وہاں گھر کا سامان بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا اور نہ ہی اونٹنی۔ قریش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوشخبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے اور انہیں اپنے نئے مذہب کی طرف بلانے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، مگر صبح وہ ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور وہ کہاں گئے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے وقت سے پہلے ہی اپنے قتل کی سازش سے آگاہ ہو کر یثرب یعنی مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دور نکل گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن سے یادیں پھوٹتی چلی آ رہی تھیں۔ ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتے ہٹتے 16 برس دور جا کر نکلا۔ 613 عیسوی کی ایک شام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے چند سرکردہ افراد کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کہا، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے ایک ایسا تحفہ پیش کر رہا ہوں وہ عرب کا کوئی دوسرا شخص نہیں پیش کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاؤں جو تمہاری دنیا کے ساتھ تمہاری عاقبت بھی آسودہ اور مسرور کر دے گا۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے 3 سال بعد اپنے قریبی اور عزیزوں